بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، یہ تیسرا پروگرام ہے جو پاک سعودی ایکارڈ پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ قوم کا نشہ ہی نہیں اتر رہا. سب ابھی تک اسی مدہوشی میں ہیں کہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے، ہمیں کتنا بڑا چانس دیا رب العالمین. سب اسی میں خوش ہیں. کچھ کے نزدیک کچھ خدشات ہیں، جو عاقل لوگ ہیں ان کے نزدیک کچھ خدشات ہیں اور ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن یہ نشہ اترے گا تو پھر کوئی دوسرا ٹاپک پکڑیں گے، اس پہ بات کریں گے. نشے پہ یاد آیا، کیونکہ میں بھی بور ہو جاتا ہوں. ایک ٹاپک پہ آپ روز اسی پہ پروگرام کریں، شعر سنیے اور اپنا دل بہلائیے. کہ نشہ اترنے پہ تھا کہ چھتیں گر گئیں حویلیوں کی مگر اب تک، چھتیں گر گئیں حویلیوں کی مگر اب تک میرے بزرگوں کا نشہ نہیں اترتا ہے. اور پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے. پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے. اور مقتل مجھے پکارتا ہے، میں کس طرح جاؤں؟ مقتل مجھے پکارتا ہے، میں کس طرح جاؤں کہ میری گود سے بچہ نہیں اترتا ہے. تو دیکھیے شاعر جو ہے وہ کیسے جان بچا رہا ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا سا بچہ ہے، میں مقتل کیسے جاؤں. خیر، تو ہمارا نشہ جب اترے گا، یہ 2-3 مہینے اس میں لگیں گے، مجھے لگتا ہے 2 مہینے تو لگیں گے. کیوں؟ 2 اہم خبریں اب شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. پہلی جو $10 بلین کی بات ہے، الوکیشن کی ہے انہوں نے ایم بی ایس نے اس پہ. اور اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا یہ دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے. 2 ہفتے تک اجلاس جاری رہے گا اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں اب لیں گے. یعنی یہ کام جو پہلے ہونا چاہیے تھا وہ یہ اب کریں گے. جب اکارڈ کر لیا، سائن کر دیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ ان سے ہاں نہ لیں گے. وہ سارے ان کے لوگ ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایک آدمی کی چھڑی سے چل رہی ہے. مطلب فیکٹس کو یاد رکھیے. وہ اس وقت کے حکمران ہیں جنرل عاصم منیر. وہ ان سے کہیں گے جاؤ جا کے ان سے ہاں لے لو، سب کی منظوری لے لو. یہ آ کے پارلیمنٹ میں منظوری لے لیں گے. یہ صورتحال ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس موقع پہ عاصم منیر ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ معاملہ پاکستان کے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے. یہ پاک سرزمین، خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاقے کی نگہبانی اگر رب ہمیں دے رہا ہے تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی دنیاوی فائدے تو اس کے ساتھ آ ہی رہے ہیں آپ کے پاس. ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا ہم اتنی بڑی ونڈو جو کھلی ہے، اس سے ہم اپنے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے کوئی اچھا کام کر پائیں گے، اور کرنا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس وقت حکمران عاصم منیر اور شہباز شریف سے تعاون کریں گے تو ہم عمران خان کو بھول گئے. نہ، یہ غلط تاثر مت لیجئے گا. آپ ہمیں وہاں تک سیل نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان لیڈر ہے آج بھی اور آنے والے کل کا بھی. کرپشن فری کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. فیئر الیکشن کی کوشش جاری رہے گی، اور یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم تہوبالا کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کسی عمل سے پاکستان کو نقصان پہنچے. اس کا ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے. اچھا صاحب، ایم بی ایس نے $10 بلین جو ہیں وہ دے دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر ہے کہ انہوں نے کہا یہ لیجیے 10 بلین، اور جو ہے مزید فائٹر جیٹ جو ہے بنائیے. ہمارے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے جہاز اب بننے شروع ہو گئے ہیں. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ جیٹ ہوتے ہیں جو ریڈار میں نظر نہیں آتے، یا بہت ہی مشکل ہوتی ہے، وہ پکڑے نہیں جاتے، اور بہت ہی ان کی اچھی وہ ہے ساری وہ ٹیکنالوجی، بہت لیٹسٹ ہے
اور پاکستان کے جو F-17 ہیں ابھی دیکھ لیجئے کس انداز سے وہ گئے ہیں اور ایئر میں فیولنگ کیے، یہ سب پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. میں تو اب بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کتنی دفعہ سے کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب مل کر کام کیجیے. وقت پہ ریٹائرمنٹ لے لیجئے، دوسرے کو آنے دیجئے. جرنیلوں کو پیچھے پوری لائن متاثر ہو جائے گی اگر انہوں نے ایکسٹینشن لی تو، اور سب کے دل ٹوٹ جائیں گے وہ آرمی کے جو پیچھے انتظار میں ہیں. ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے صاحب، اس کے آپ کو علم نہیں، اب اس پہ ٹائم بہت لگ جائے گا. اچھا، اب آئیے ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایم بی ایس جو ہے وہ پاکستان سے کیا پاکستان کی ایٹمی جوہری توانائی مانگ رہے ہیں؟ کیا پاکستان وہ اپنی ایٹامک پاور وہاں پہ بھی لے کے جائے گا؟ اچھا، یہ سوال جب آپ سے دشمن پوچھے گا تو وہ تو اس نیت کے ساتھ پوچھے گا کہ آپ کو تنگ کرے. ٹھیک ہے؟ یہ سوال وہ کبھی امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے نہیں پوچھتا کہ تم نے جو ایکارڈ کیا ہے ان کی حفاظت کا، قطر کی یا سعودیہ کی، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. کبھی نہیں پوچھے گا، آپ سے پوچھ رہا ہے. اور آپ بھی اس سوال کے جواب میں جواب دینے کے بجائے سوال اٹھائیے گا. جواب دینے کے بجائے سوال اٹھانے کا ہنر سیکھیے. اچھا، اب آئیے دیکھیے، اگر ایک کنونشنل آرمی، ایک عام سی آرمی اگر چاہیے ہوتی ہے ایم بی ایس کو، تو وہ تو راحیل شریف صاحب موجود ہیں وہاں پہ، جوان موجود ہیں. وہ نہیں چاہیے ان کو. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ڈیٹرنٹ چاہیے. وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ ایٹمی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے بٹن دبایا تو ہمارے پاس بھی بٹن ہے، ہم بھی وہ دبا دیں گے. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے جنگ کو روکنے کا. دیکھیے، جنگ کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی، تھوڑا سا ذرا جائزہ لیجئے. جب دو قوتیں تقریباً برابر کی، تھوڑی سی اوپر نیچے، ان میں جنگ نہیں ہوتی. اور جب ایک قوت بہت بڑی ہو، دوسری قوت کم ہو، تو پھر یہ بڑی قوت چھوٹی کو بہت مارتی ہے. یہ خیال عرب ورلڈ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی حاصل کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے، اس طرف دیکھا نہیں انہوں نے. اب جب بالکل ہی خنجر ان کے گلے پہ چلنا شروع ہو گیا، تب ان کو یہ خیال آیا ہے. اور یہ خیال بھی ان کو مسلم امہ کے لیے نہیں بے چین ہے. ایم بی ایس پٹنے لٹنے والے فلسطینیوں کے لیے بے چین نہیں، ان کے دل میں کوئی وہ نہیں ہے. اپنی مونارکی کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان سے یہ ایکارڈ کیا ہے. امہ کا درد ورد کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. ہمارے لیے یہ اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اور ہمیں قبول کرنا چاہیے. لیکن ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ اگر تم نے پہلے سے، دیکھو یہ تاثر، یہ جو اب تاثر دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو، دیکھیے یہ پہلے قائم کرنا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھو، ریئلٹی اور امپریشن میں بڑا فرق ہے. اور امپریشن جو ہے وہ فاسٹر کام کرتا ہے، انسٹنٹلی کام کرتا ہے، اس کے ریزلٹ انسٹنٹلی آتے ہیں. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی فوج ہو، کوئی بھی انڈیویجول ہو، اس کی ریئلٹی جاننے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور ریئلٹی جاننا بڑا سلو کام ہوتا ہے، بڑا کمپلیکس کام ہوتا ہے. اور جو امپریشن ہوتا ہے وہ بڑا فاسٹ ہوتا ہے. پاکستان نے یہ امپریشن دیا ہوا ہے انڈیا کو کہ اگر تم نے بدمعاشی کی، وہ چلایا اپنا بم، تو ہم نے بھی اتنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. قائم ہے. امریکہ اور روس کے درمیان میں جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ دونوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس یہ، دونوں نے ایک دوسرے کو امپریشن دیا ہوا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں بھی یہ کروں گا. اب یہ اسرائیل کو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے وہاں سے بٹن دبایا تو ہم بھی یہ بٹن دبائیں گے. اس طرح سے جنگ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا، پاکستان میں ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے اندر بہت عیب ہیں لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا. جو اب آج یہ سوچ رہے ہیں، انہوں نے 47 کے بعد ہی یہ کام شروع کر دیا تھا. لیاقت علی خان کے گھر میں چینی نہیں تھی، ختم تھی دوسری کپ چائے کے لیے، تو انہوں نے کہا اپنی بیگم سے ایک وقت کی چائے بناؤ، بغیر چینی کی چائے بناؤ.
چینی نہیں، کوئی بات نہیں، فوج کو میں مضبوط کروں گا، مجھے مضبوط فوج چاہیے، میرے پاس بنیانیں اور نہیں ہیں، اس میں 3 چھید ہیں، تم اس پہ ٹانکا لگا دو، میں وہ پہن کے چلا جاؤں گا۔ جدی پشتی نواب تھے وہ، ٹھیک ہے، اب ان کی وہ آپ خود جا کے پڑھ لیجئے گا کتنے گاؤں تھے کیا تھے، چھوڑ دیجئے اس باتوں کو، ان کی توجہ دیکھیے فوکس کہاں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں گھاس کھا لوں گا لیکن ایٹم بم بناؤں گا۔ یار آج تو اس کو فاتحہ پڑھو، کچھ اچھا کہو، برا تو بہت کہہ لیا، کچھ اچھا بھی کہو۔ قدیر خان نے کہا یہاں کا موسم کتنا ہی سہانا ہو، یہ کتنی بڑی تنخواہ دیتے ہوں، میں اب نہیں ٹکوں گا۔ انہوں نے جس روز یہ منظر دیکھا کہ ہمارے فوجی سر کے پیچھے یوں ہاتھ رکھ کے اسلحہ رکھ کے جا رہے ہیں، وہ اس دن بہت روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، پھر کہا میں اپنے ملک جاؤں گا، بناؤں گا۔ آج ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کیجئے اور دیکھیے کہ انہوں نے قربانی دی تو آج ہم سیف ہیں، اور انڈیا آج ہم سے کس وجہ سے ہمیں کھا نہیں پاتا، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں، ہمارا امپریشن ایسا ہے کہ اگر تم ان سے لڑے تو یہ تمہیں بہت ماریں گے۔ انہوں نے جنگ کے دنوں میں بھی ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ پاکستانی کتنے بے فکرے ہیں کہ وہ جلیبیاں کھاتے ہوئے بازار میں سے گزر رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں، اور ان کا ایک ڈرون گرایا تو ایک نوجوان آ کے جلدی سے اس کا ملبہ اٹھا کے اپنی موٹر سائیکل پہ بھاگ رہا ہے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی بٹن ہے، وہ دبا دیں گے۔ تو یہ تاثر اب مڈل ایسٹ میں ایم بی ایس قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بھارت پہ، اسرائیل پہ بھرپور نظر رکھو۔ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے لوگ فوج میں بھی موجود ہیں، میڈیا میں بھی موجود ہیں، یہ تمہارے درمیان میں لسانیت، عصبیت، فرقہ بندی اور نفرت کی سیاست اس کو چلن دیں گے، اور اگر آپ ایک پڑھا لکھا دماغ ہیں، شعور والے ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ ان چیزوں سے بچنا اور پاکستان کو بچانا، یہ سب کا فرض ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ یہ چیز خراب ہو جائے، اس کو بھی خراب نہیں ہونے دینا ہے، اور ادھر بھی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اور ان سے گزارش یہ ہے کہ صاحب عاصم منیر صاحب وقت ریٹائرمنٹ لے لیجئے، بہت بڑا احسان کیجئے، پیچھے جو آئے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھنے دیجئے، پاکستان کو آگے جانے دیجئے، فیئر الیکشن ہونے دیجئے، جو ظلم کر رہے ہیں آپ بلوچستان میں اور کے پی میں، اس کو بند کیجئے۔ ڈنڈے سے بھائی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک، ورنہ آپ کر نہ لیتے، 3 سال ہو گئے۔ اور یہ کام اس کے سپرد کیجئے 804 کے، قیدی نمبر 804 کے، وہ جائے ان کو سمجھائے۔ آپ کو تو پوری امہ کی قیادت ملی ہے جس کے لیے اقبال جگاتے رہے اس قوم کو، اب تو جاگ جاؤ کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہے، اب تو جاگ جاؤ۔ اب آپ ریٹائرمنٹ وقت پہ لیجئے، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو جو ہے آگے کام کرنے دیجئے۔ یہی وقت ہوتا ہے قوموں کے عروج و زوال کا اور اس کو آگے بڑھانے کا یا پیچھے ہٹانے کا۔ اتنی بڑی ونڈو ملی ہے آپ کو، اب اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کیجیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی ایک فیور کرو پاکستان کو، اس کو شیئر کرو اگر یہ خیالات صحیح ہیں تو۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اپنے کمنٹ ضرور دیجیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔